الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں. قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم. آج پہلی بار آپ کی اس بستی کوٹ سلطان پور اکاڑا میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. محترم حافظ محمد سرور صاحب، انہوں نے بڑی محبت سے دعوت دی، میں حاضر ہو گیا. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولانا محمد اشرف اٹوال صاحب کو کہوں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں. ایکو والے بھیا تھوڑا سا ایکو ڈاؤن کرو، آواز صاف آئے. ماشاءاللہ آپ خوب بول لیتے ہیں. میں نے جتنی دیر خطبہ پڑھا، حالانکہ میرا خطبہ 2 سے 3 منٹ کا ہوتا ہے، اس دوران میں نے اپنا خطبہ نہیں سنا، آپ کی باتیں سنی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بچے تھوڑے سے اگر اس جانب ہو جائیں اور بڑے میرے سامنے آ جائیں تو میں ان سے 2-4 باتیں کر لوں گا. بچے آپ تھوڑے سے جزاک اللہ. اب باہر بالکل نہیں جانا آپ نے، میں آپ کو اٹھا نہیں رہا ہوں یہاں سے. اس منو اج برداشت کرن دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جدوں بہ جاؤ تو پھر منو دسیا جائے.
عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. سارے ساتھی مل کے درود پاک پڑھو گے. ایک واقعہ میں نے کہیں سنا تھا، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، کہ ایک بوڑھی عورت کا کہیں نا کچھ کام ایسا عدالت میں پڑ گیا کہ وہ ڈی سی کے دفتر میں پہنچ گئی. ڈی سی نے اس بوڑھی اماں کی حالت دیکھی اور اس کا کام وہ کر دیا. تو بوڑھی اماں خوش ہو کے بولی تے کہندی ہے پترا میری دعا ہے اللہ تینوں پٹواری لائے. بڑی محنت کی تھی میں 15-16 سال تے اس تو بعد پھر میں اتھے پہنچیا تے منو یہ دعا کر دینے کہندے نے تیرے کولو اج نقابت سننی ہے. اللہ انہیں بھی خوش رکھے اور اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جو تشریف لے آئے ہیں، اگر آپ اپنی باتیں تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں تو میں کچھ سنا سکوں گا. میں آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے. باخدا میں نے آج تک نہ کبھی ہواؤں سے باتیں کی ہیں، نہ کبھی دیواروں سے باتیں کی ہیں، نہ میں نے کبھی یہ سمجھا ہے کہ چونکہ میں آیا ہوں تو اب میں زبردستی سناؤں گا. آپ سنیں گے تو کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ورنہ میں اجازت چاہتا ہوں. سننے کا ایک ڈھنگ اور طریقہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کا مزاج ہے ماشاءاللہ خوب ہے، اور مجھے بھائی جان نے بتایا کہ یہاں بڑے بڑے اکابرین تشریف لائے اور یہاں سالوں سے کانفرنسیں اور محفلیں ہوتی ہیں. وہ ماشاءاللہ دکھ رہا ہے. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. جتنے بھی حضرات اپنا آرام چھوڑ کر تشریف لائے ہیں اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اجازت ہو تو میں اپنی بات آپ کی خدمت میں رکھوں. مجھے سننا ہے آپ نے، مجھے سننا ہے آپ نے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ میں کچھ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جو مجھے سنتے رہتے ہیں، میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھوں گا، اس کے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے انہیں کیا سنانا ہے، کتنا سنانا ہے. ایک بندے پہ بوجھ بن رہی ہو بات تو ظاہر ہے اسے بات نہیں سنانی چاہیے. اردو سمجھ آ جائے گی؟ جی آ جائے گی انشاءاللہ. جی اچھا ایمر اللہ ملا کے کچھ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے سننا ہے آپ نے، اور توجہ میری جان، اپنی باتیں نہیں کرنی. اے پیارے بھیا جی منو دسو کی کام ہے؟ تسی پتہ ہے منو کوٹ سلطان پور دے ہو، سلطانی مزاج ہے تہاڈا، پر فقیر دی بھی گل سن لو. ایک محفل جو رکھی گئی ہے، محفل ذکر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شاید علم نہ ہو کہ میزبانوں کے ذہن میں بھی بڑا ڈر تھا کہ قاضی صاحب سے ٹائم لینا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسے وہ معاملہ سارا طے ہوگا. لیکن جب میں آ گیا تو انہوں نے کہا ایتے کوئی اوکھا کام کو نہیں سی. حافظ سرور صاحب انہوں نے بڑی محبت سے میرے ساتھ 1.5 مہینہ ہو گیا غالباً رابطہ رکھا ہے. آپ حضرات بھی تشریف لائے ہیں، اپنا آرام بھی چھوڑا، کام بھی چھوڑا، یہ سارا انتظام ہوا. کہاں کہاں سے چل کر آپ آئے ہوں گے، انہوں نے اتنے خرچے کیے. یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ توجہ رکھنا میری جان. یہ سارا کچھ کیوں ہوتا؟ میں نے اتنا لمبا سفر کیا، میں حاضر ہوا. کیوں ہوتا ہے یہ سارا کچھ؟ کیا محض بابا کے لیے؟ کیا بلے بلے کے لیے؟ کیا صرف کانوں کی لذت کے لیے؟ جی
کوئی مقصد ہے نا، ہر کام کا کوئی نہ کوئی. اب دیکھیں میں جو سنجیدہ طبقہ ہے نا ان سے گزارش کروں گا کہ ہن چوکھے سنجیدہ نہ بن جاوے ہو. میں یعنی کہ جو سنجیدہ نہیں تھے انہیں سنجیدگی پر لا رہا ہوں تو تسی کہو ہن اسی تو اور سنجیدہ اور تسی ہن ذرا میرے نال لاؤ. میری گل سمجھ رہے ہو کوئی نہیں سمجھ رہے؟ کئی اس موقع تے ذرا چوکھے صوفی بن جاندے ہیں. یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ جیسا میرے آقا چاہتے تھے ہم ویسے بن جائیں. ہم ویسے بن جائیں. جو رب چاہتا ہے ہم ویسے بن جائیں. یہ جیسا رب چاہے. صاحبان توجہ، میرے لفظوں سے لفظ ملتے چلے جائیں گے، ادھر آپ نے توجہ رکھنی ہے. جیسا رب چاہے، جیسا رب کا محبوب چاہے ویسا بننے کو ایمان کہتے ہیں. ویسا بننے کو ایمان کہتے ہیں. اچھا ہمارے ہاں ایک خرابی ہے جی. یہاں سے کوئی آواز آئی؟ میں بڑی حساس طبیعت کا بندہ ہوں، توجہ. ہمارے ہاں ایک خرابی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہم تو اب ایسے رجسٹرڈ مسلمان ہیں، اب ہمیں کوئی مسلمانی سے نکال ہی نہیں سکتا، ہم اسلام سے نکل ہی نہیں سکتے. لیکن یاد رکھنا میں ایک مثال دوں گا اور آپ اس کی تائید کریں گے. کبھی سوچا ہے کہ مولوی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں کلمے کیوں سنتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ کلمے نہ فرض ہیں، نہ سنت ہیں، نہ واجب ہیں، نہ شرط ہے. کلمہ نکاح کے وقت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ شرط ہے. کیوں سنتے ہیں مولوی صاحب؟ کبھی سوچا؟ ہاں نہیں، سانو سوچن دی کی لوڑ ہے جی. نہیں میری گل سن لو، میں جڑی کرن لگا. ہم نے کیا سوچنا ہے؟ نکاح کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. صاحبان توجہ، صاحبان توجہ. نکاح کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. دونوں میں سے کسی ایک کا ایمان نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا، تو نکاح نہیں ہوتا. یہ کلمے اس لیے سنے جاتے ہیں، وہ شرط نہیں. وہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کلمہ کہلوا دو. کیوں؟ وہ ہم نے پھر سننے پہ لگا دیا. وہ اصل بات یہ تھی کہ کلمہ کہلوا دو. کیوں کہلواؤ؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم روزمرہ زندگی میں ایسے جملے بول جاتے ہیں، ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ہم دائرہ اسلام سے نکل چکے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی. چونکہ ایک عام فریضہ ہونے چلا ہے، ایجاب و قبول ہے، تو اس لیے تجدید ایمان ہو جائے کلمہ پڑھایا جاتا ہے. تو میری بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نکل جایا کرتا ہے. مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتا. میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے کہا بچہ ذرا یہ گانا اتارنا پھر تیرا نکاح پڑھاؤں. یہ ہندوؤں والے مذہب سے باہر آنا تو پھر تیرا نکاح پڑھاؤں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کام کر رہے ہیں. ان سے خارج ہو گئے اسلام سے یا نہیں ہوئے. اچھا یہ تو میں نے مثال پیش کی. میرے خیال میں توجہ بن گئی آپ کی. یہ تو میں نے مثال پیش کی. اب توجہ سنیے. رب کی توحید میں کوئی ہیرا پھیری کرے تو مومن نہیں رہتا. آقا کی ختم نبوت میں کوئی ہیرا پھیری کرے تو مومن نہیں رہتا. کوئی کسی صحابی پہ انگلی اٹھائے تو مومن نہیں رہتا. مومن نہیں رہتا. اب توجہ سے سنیے.
میں نے عرض کیا نا کہ سنو گے تو پھر وہ کڑی سے کڑی اور جملے سے جملہ ملے گا. کوئی رب کی توحید میں لچک لائے اور پھر یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو ای خیال استو محال استو جنو. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کی توحید وہ امر ہے کہ پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں. ذوق والے بولن، ذوق والے بولن. پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں. فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے پہلا اعلان یہی کرتے ہیں. چلو میں اس تفصیل میں بھی نہیں جاتا، میں ایک خوبصورت جملہ آپ کے حوالے رکھتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بڑی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی. کیا کاٹ رہی تھی؟ امام صاحب موج میں آئے اور موج میں آ کے کہتے ہیں بڑی اماں. وہ بزرگ تھے نا، ان کے سمجھانے کا انداز بھی الگ ہوتا تھا. امام صاحب بولے اور بولے، کہنے لگے بڑی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ وہ پھر اس دور کی بڑی اماں تھی. وہ بولی اور کہنے لگی امام صاحب کیا سوال پوچھ لیا؟ سنیے، آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے. آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے. مجھے چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا. توحیدی بولے، توحیدی بولے، توحیدی. رب ہے اور ہے بھی. امام صاحب آگے چل رہے تھے، رک گئے. کہنے لگے وہ بڑی اماں بڑی دلچسپ ہے. کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے کہتے ہیں اماں کیسے تجھے چرخے نے بتایا کہ رب ہے؟ بڑی اماں کہتی ہے میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں. ہائے ہائے، میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں. جب اتنا سا چھوٹا سا چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتا؟ اچھا اماں تجھے چرخے نے یہ کیسے بتایا کہ رب اکیلا ہے؟ توجہ. بڑی اماں کہتی ہے امام صاحب اگر ہم چلانے والی ہوتی دو، توحیدیو توجہ، اگر ہم چلانے والی ہوتی، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹ جاتا. اور اگر میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، چرخہ ٹوٹ جاتا. میرے مخالف چلتی تو دھاگا ٹوٹتا، میرے موافق چلتی جو چرخہ ٹوٹتا. مجھے چرخے نے بتایا ہے رب اکیلا ہے. جسے سمجھ آئے نا جملہ وہ مسکرائیے گا. اگر ہوتے دو رب، ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا، ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا. ایک کہتا میں اسے وزارت دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے گداگر بناؤں گا. نظام ٹوٹ جاتا. مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا. وحدت کے پرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے. کو گل سمجھ آئی جی؟ تے اے بھی سمجھ آئی وہی پہلے میدان بنا کے تے پھر شیر سنائی. یہ بھی سمجھ آئی؟ چلو شکرے آئی.
سبحان اللہ. ایک دفعہ ذرا تسی کہہ دو سبحان اللہ. عقیدے توحید وچ لچک آ جائے تے پھر بندہ ایویں پہ بغلا مارے میں مومن ہاں مومن ہاں مومن ہاں. مومن نہیں ہوندا وہ. پھر وہ مومن نہیں ہوندا. پھر وہ مومن تے جے اجازت دیو تو میں ایک جملہ اور عرض کراں پھر اگے ٹراں. جی اجازت ہے دیو پھر راہ میں نکلا. جی توجہ ایک جملہ اور آ گیا. جے بندہ توحید مارے ڈنڈی تے پھر وہ مومن رہندا. پھر وہ مومن رہندا نہیں. اچھا اسی یہ کہندے ہیں نا مومن نہیں رہندا. حضرت اقبال صاحب جملہ آ گیا. اسی یہ کہندے ہیں نا کہ مومن نہیں رہندا مسلمان نہیں رہندا دار اسلام چوں نکل جاندا ہے. رب کی کہندے نے او دے بارے اللہ کی فرماندے نے. توجہ ایک جملہ آ گیا تے جتنے بھی حضرات بیٹھے نے ماشاءاللہ پرانے خطیباں نو بھی سنن والے نے. میں تے خطیب ہائی نہیں طالب علم میری جانب توجہ رکھیو. اے فلانا بندہ بڑا ظالم ہے. کیوں اے بڑا ظالم ہے؟ او کیوں کی ہوئے کیوں ظالم کہی جانا ہے؟ او میرا حق دبا گیا ہے. او میرا حق مار گیا ہے. میرا حق دبا گیا ہے. جیڑا تیرا حق دبائے تو کہنے ظالم ہے تے جیڑا رب دا حق دبائے اللہ فرماندے نے ان الشرک لظلم عظیم. او کائنات دا بڑا ظالم ہے. جیڑا رب دا حق کھو کے کسی اور نو دے وے اللہ کہندے نے او ظالم ہے. او دا حق ہے کی او دا حق ہے کی رب دا حق ہے کی. جے توحید پچا سکتے ہو تو ایک جملہ اور بولو. جی ایک جملہ اور بولا جی. جے پچا سکتے ہو تو کمزور میدان نہ ہوگا. او دا حق ہے کی اللہ فرماندے نے ما قدر اللہ حق قدری. ما قدر اللہ حق قدری. اور کائنات والیو میری او قدر نہیں جے کیتی جس قدر دا میں حقدار ہے ساں. اے اللہ خود کہہ رہے ہیں ما قدر اللہ حق قدری. میں مثال عرض کردا ہوں. باپ کہندے میں نے تجھے پالا تیرے لیے محنت کی آج تو بڑا ہو گیا میرا حق ہے تجھ پر. ماں کہتی ہے تو بڑا ہو گیا میں تیرے لیے محنتیں کرتی رہی مشقتیں کرتی رہی تکلیفیں اٹھائیں میرا حق ہے تجھ پر. میرا کہنا مان میرا ادب کر میری فرما برداری کر. مرشد کہتا ہے میرا حق ہے تجھ پر. پیر کہتا ہے میرا حق ہے تجھ پر. مولوی کہتا ہے میرا حق ہے تجھ پر. خطیب کہتا ہے میرا حق ہے تجھ پر. ایک وقت آتا ہے تو کہتا ہے باپ مجھے شعور آ گیا میں سمجھ گیا کہ تیرا حق ہے تابعداری کروں گا. استاد مجھے شعور آ گیا میں سمجھ گیا تیری تابعداری کروں گا حق ادا کروں گا. اللہ آواز دے کے کہتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدری. ارے سب کے حق پہچان لیے میرا حق بھی تو پہچاننا. میں کون اللہ. ماں نے تجھے تب سنبھالا جب تو دنیا میں آ گیا. باپ نے تجھے تب سنبھالا جب تو دنیا میں آ گیا. میرے ول بھی دیکھنا میں کون اللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. 18واں پارہ سورہ مومنون. اللہ فرماتے ہیں ماں نے تجھے تب سنبھالا جب تو دنیا میں آ گیا. میں کون اللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. تو مٹی تھا مٹی سے میں نے تجھے اٹھایا نطفہ بنایا نطفے کا لوتھڑا بنایا لوتھڑے کی ہڈی بنائی ہڈی پہ گوشت چڑھایا پھر میں نے تجھے اتنا پیارا بنایا ساری کائنات کو
کو کن کہہ کے بنایا، کن کہا زمین بن گئی، کن کہا آسمان بن گیا، شمس و قمر بن گئے، شجر و حجر بن گئے، بر و بحر بن گئے، نباتات بن گئے، جمادات بن گئے، ارضیات بن گئے، فلکیات۔ لیکن جب تجھے بنانا تھا میں نے کن نہیں کہا، خلقتہ بیدیہ، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے۔ تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے، تے جن نے اپنے ہتھاں نال بنائے او دا حق کی ہے؟ او بولو نا، اوے بولو، سنیو بولو۔ اے متھا صرف او دے اگے جھکے، اے ہاتھ صرف او دے اگے اٹھن، او بولو، او بولو۔ اے متھا صرف او دے اگے جھکے، اے او دا حق ہے، او نہیں دیندے ہیں تے پھر اللہ کہندا ہے ما قدر اللہ حق قدری، او میری او قدر نہیں جے کیتی جس قدر دا میں حقدار ہے ساں۔ اور اتنا سوکھا جملہ نہیں، اتنا پیارا سن کے تے واہ واہ کر کے اٹھن والا جملہ نہیں۔ کوئی ادوں ہی کہندا ہے نا جدوں او تہاڈا یار کدوں کہے گا، دوست کدوں کہے گا یار تو میری قدر نہیں کیتی؟ ہر موقع تے کہے گا؟ نہیں، جدوں تکلیف پہنچائے گا نا ادوں کہے گا یار میری قدر نہیں کیتی۔ اللہ فرماندے نے ما قدر اللہ حق قدری، ماں دے پیٹ سے تو بول بھی نہیں سے سکدا، ادوں تنوں اے بھی نہیں سی پتا تیری بولی کی ہے، ادوں تے تیریاں آوازاں تیرا پیر بھی نہیں سی سن سکدا، تیرے مرشد نو بھی نہیں سی پتا ہوندا تو کی پیا منگدا ہے جے اتھے میں تنوں دیندا رہا۔ او بولو، عقیدہ میں لمبی بات ہو جائے گی، عقیدہ توحید میں لچک آئے تو بندہ مومن نہیں رہتا۔ انشاءاللہ آج عہد کریں عقیدہ توحید میں کبھی لچک نہیں آئے گی۔ اکیلا الہ ہے، اکیلا معبود ہے، اکیلا داتا ہے، اکیلا حاجت روا ہے، اکیلا مشکل کشا ہے۔ دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، ختم نبوت کے عقیدے میں لچک آئے تو پھر بندہ مومن نہیں رہتا، پھر بندہ مومن۔ میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سنی بولیں، سنی بولیں، میرے آقا کے بعد میں حضرت ایتواڈے سٹیج آلے آقا صاحب بھائی جان تسی پیارے آقا اونٹنی دے سوار نے، عرفات دا میدان ہے، حجت الوداع دا موقع ہے، میں ایک کو دلیل دین لگا اپنے جملے تے۔ اللہ فرماندے نے سونیاں الیوم اکملت لکم، توجہ کرنا توجہ کرنا، الیوم اکملت لکم، اکمل تسی کوئی کام کرو نا تے او کام سونا جہا ہو جائے، پورا ہو جائے تے انہوں کہندے نے مکمل۔ کی کہندے نے؟ جے کسی دی یہ توجہ ہے نا بھی میں ادھر ادھر بھی تکاں تے منو تقریر بھی سمجھ آ جائے تے یہ نہیں ہو سکتا، انہوں کہندے نے مکمل۔ تے اوہیو کام اتنا سونا کرو، رنگ بھرو تے پھر کسی نو بلا کے پوچھو میں کام کیتا ہے کہو جہا ہوئے تے او کہے یار اخیری کر دیتی ہے، انہوں کہندے نے کامل۔ اوہیو کام اتنا سونا ہوئے تے انہوں کہندے نے کامل۔ توجہ، تے اوہیو کام ہور اتنا سونا کرو، منو سن رہے ہو یا صرف دیکھ رہے ہو؟ اوہیو کام اتنا سونا کرو، اتنے رنگ بھرو، پھر کسی نو بلا کے پوچھو بھی میں کام کیتا ہے کہو جہا ہوئے تے او دنج انگلی دے لوے تے کہے میرے کولو کی پوچھدا ہے، کیڑی شے جڑی پیچھے چھڈی گئی، انہوں کہندے نے اکمل۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی اوکھی جی گل جیڑی مدرسے بڑی اوکھی پڑھائی جاتی ہے، میں بڑی سوکھی کر کے دسن دی کوشش کیتی ہے۔ مکمل، کامل، بولو بولو ذرا میرے نال، مکمل، کامل، اکمل۔ ہن سنیو، اکمل انہوں کہندے کوٹ سلطان پور والے اکمل انہوں کہندے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے۔ ہائے ہائے ہائے، اکمل انہوں کہندے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ او دے وچ کوئی شے پائی جا سکے۔ اللہ فرماندے نے سونیا الیوم اکملت لکم، دین
اکمل ہے، ادھے وچوں نہ کچھ ہے کٹ سکتے ہو نہ ادھے وچ کچھ ہے پا سکتے ہو۔ اسلام اکمل ہے، نہ کٹ سکتے ہو نہ پا سکتے ہو۔ سونے دا کلمہ اکمل ہے، نہ کوئی لفظ کٹ سکتے ہو نہ کوئی جملہ پا سکتے ہو۔ اذان اکمل ہے، نہ کٹ سکتے ہو نہ پا سکتے ہو۔ جماعت پیغمبر میرے محبوب دی جماعت صحابہ اکمل ہے، نہ کسی ایک صحابی نو بچوں کٹ سکتے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بڑھا سکتے ہو۔ وہ کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ وہ کچھ سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی آلیوم اکملت لکم، پھر ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ نہ ادھے وچوں کچھ ہے کٹ سکتے ہو نہ ادھے وچ کچھ ہے، بولو نا بولو نا بولو نا، نہ ادھے وچ کچھ ہے پا سکتے ہو۔ کیوں؟ میرے آقا آخری نبی نے، میرے آقا تو بعد کوئی نبی، میرے آقا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہی ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارہ ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارہ ہمارا نبی، پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا وہ طہابی پکارا ہمارا نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سے لو انسان نبی، پاس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ساس سکلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہاں سے حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راہ سے رہبر ہر حال نبی، ذات سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے شاہ شافع بھی نبی، ساتھ سے صادق ذکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، ذات سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، میرا کعب سے قبلہ نبی نبی، کعب سے کعبہ نبی نبی، کرلام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واو سے چہرہ والضحا نبی، یا سید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، شکلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، شبیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، شوکت بھی نبی کے قدموں میں، رفت
عفت بھی نبی کے قدموں میں، عفت بھی نبی کے دہر میں اسوہ حیات نبی، پروانہ پل صراط نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی، اے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، عاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، اے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، شرفاء کی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی۔ میں کیا حافظ سرور صاحب خوش ہو جاؤں؟ میرے آقا تو بعد کوئی نبی نہیں، میرے آقا تو بعد کوئی نہیں۔ ہن اجازت ہوئے تو میں ایک مثال عرض کراں جی؟ نہیں توجہ ہے میرے والدی، میں ایک مثال عرض کرن لگا کہ بڑی خوبصورت جی مثال تھی، اسی مثال دے اندر میں اپنی گفتگو دا ایک خوبصورت موڑ لین لگا۔ حضرت اٹھوال سے توجہ رکھنا میرے والدی، کسی کے گھر بچہ پیدا ہو نا، جب ادھر بچہ پیدا ہو ادھر والدین چلے جاتے ہیں بوتیک پر، گارمنٹس کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے دے۔ میں کو اوپری گل کی تھی، نیانے ہوندے رہندے نا، جے نہیں ہوندے تے میری دعا اللہ کرے لینا لگ جائے۔ رازق اللہ ہے، توجہ ہے، مہنگائی جنی بھی رہی رہے آبادی نہیں مک جی۔ کہیں نے کہا بھی ہو سکتا ہے کرونا جو مک جائے، تے کیا بھی کنوں بھی احتیاط کرے ہو پاکستانی قوم نو ہے۔ اور جیڑی بینک جان لگے کہن دیئے وہی اے ذرا ماسک منو دیں، میں بینک بل تا رہا ہوں اپنا، وہ کہندے نے فاصلہ رکھو، وہ کہندے نے ایک دوجہ نالو فاصلہ رکھو، یہ کہندے ذرا اپنا ماسک منو دے میں نا، میں بل تا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے میرے والدین، ادھر بچہ پیدا ہو ادھر والدین آباب پہنچ جاتے ہیں۔ میرا یہ استدلال ضائع نہ کیجئے گا جوانوں، بڑی توجہ، 0 سائز کا لباس دے دیں، وہ ظاہر ہے بچہ پیدا ہوا ہے اسے آئے گا ہی 0 سائز، ایمیں کر دیو۔ توجہ، میری بات ضائع نہیں کرنی، ساری رات بھی لائی رکھنا، تیرا موبائل چارج نہیں ہونا۔ 1 گھنٹے تو کھلوتے ہیں، اور چارجنگ ہو ہی نہیں نہ دین لیا، انی ہوندی نہیں جنی کو خرچ کیتی جا رہے ہیں۔ توجہ ہے میرے والد، جب بچہ ہوا 5 سال کا، اب اسے 0 سائز کا لباس نہیں آتا،
کیا آتا ہے؟ نہیں آتا. بڑی توجہ نال سنیو گل. بچہ 12 سال کا ہوا، اب 8 سال والا لباس نہیں آتا. ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا، جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے وہاں پہنچ گیا. اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا. اے بابا جی 20 سال دے ہوئے سن نا تو 6 میٹر لگتا سی، ہن کنے ہو گئے نے؟ عمر کنی ہوگی؟ کہہ رہے ہیں 70 سال، ہن بھی 6 میٹر لگ رہے. توجہ میری گل سنو. جب بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا اب جو لباس کا سائز ہے اب یہی رہے گا. اب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جب بنایا اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی، جناب آدم لے کر آئے. کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے، جناب موسیٰ ایک لباس لے کر آئے، جناب عیسیٰ ایک لباس لے کر آئے. کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی، کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا. تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے. جملہ سمجھ آیا کو نہیں آیا؟ میں بہت چھوٹا ہوں لیکن میں دعویٰ کر رہا ہوں، آپ چاند پہ چلے جاؤ، سیاروں میں چلے جاؤ، زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، جتنی ترقی کر جائے دنیا، جدید مسائل لے کر آؤ، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. علماء حقہ اسی قرآن سے آپ کو ان مسائل کا حل بتائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آخری لباس بھیج دیا. اب توجہ رکھیے گا. اول تو جنہیں پچھلی گل ہے 2 جملے نہیں نہ سنے انہیں اگلی گل تو لطف آ سکتا ہی نہیں، میرا تجربہ ہے. بہرحال چلو توجہ کر لو، شاید نال والے نوں ویکھ کے تینوں کوئی لطف آ جائے. وہ لباس جو آقا لے کر آئے، تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ. وہ لباس جو آقا لے کر آئے آج 14 صدیاں بعد اس لباس کو میں پہنوں تو میں مومن بنتا ہوں. وہ لباس جو آقا لے کر آئے اسے آج 14 صدیاں بعد تو پہنے تو متقی کہلاتا ہے. تو پہن، تیرا پیر تجھے آج وہ لباس پہنائے تو پرہیزگار بنتا ہے. آج 14 صدیاں بعد وہ لباس تیرا مرشد، تیرا استاد تجھے پہنائے تو مومن بنتا ہے. وہ لباس آقا اپنے ہاتھوں سے جنہیں پہنائے وہ صحابہ بنتے ہیں. میری گل سمجھ آئی نہیں آئی؟ آج 14 صدیاں بعد تو پہنے وہ لباس سے تو کہندا ہے میرے نال دا مومن کوئی نہیں، میرے نال دا متقی کوئی نہیں، میرے نال دا پرہیزگار کوئی نہیں. اے باقی سارے تے ایویں پھردے نے پہ مجیاں گاواں نے تے سارے تو بڑا متقی میں ہاں. کیوں؟ اج تو وہ لباس اپنے اتنے اوڑھ لیا، اج اوڑھیا تے جنہاں نو حضور خود وہ لباس پوایا. تو کہیں جی میں انہاں دے بارے تحقیق کرنی ہے، تو کس باغ دی مولی ہے؟ تیری کے حیثیت ہے؟ تیری کے حیثیت ہے کہ تو کہہ کہ میں صحابہ دے بارے گل کرنی ہے؟ تے گل او کرے جنہوں بیوی دوجی واری سالن نہ دے، او کہے کہ میں صحابہ دے بارے گل کرنی ہے. تیری کی حیثیت ہے؟ او بیٹھے ہو ٹر گئے ہو. او کہے بھی میں گل کرنی ہے صحابہ دے بارے، تو اپنی خیر منا. صحابہ تھے او نے ہائے ہائے اب بدل گئے سن، بدل گئے سن، بدل گئے سن. حضور دا زمانہ ہے تے حدود عربہ 11 لاکھ. کنا ہے؟
عمر دے دور 22 لاکھ کیویں ہویا جے بدل گئے سن اور تھوڑا جا جاگو یارا تھوڑا جا جاگو اگر بدل گئے سن 22 لاکھ کیویں ہویا اگر بدل گئے سن عثمان دے دور 44 لاکھ کیویں ہویا اگر بدل گئے سن معاویہ دے دور 65 لاکھ کیویں ہویا بدل گئے سن صحابہ الراکعون صحابہ الساجدون صحابہ الحامدون صحابہ والذین مع صحابہ اشداء علی الکفار صحابہ رحماء بینہم صحابہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ لقد رضی اللہ صحابہ ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا آج میرے خیال میں بہت ٹائم میں نے لے لیا مہربانی کرو مہربانی کرو اچھا توجہ آپ یہ مسجد ماشاءاللہ بنائے گی 2 سال کے اندر اندر مکمل ہوگی ایویں گل ہے بلکہ میرے خیال میں منو تو 10 سال بھی 6 مہینے دے اندر اندر سی ہے 4 مہینے سبحان اللہ اچھا توجہ آج کوئی بھی آپ نیکی کا کام کریں آپ نے مسجد بنائی ٹھیک ہے آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ جب تک اس مسجد میں عبادت ہوگی آپ کو ثواب ملتا رہے گا میرے وال تک کو آپ کو ثواب آپ کہیں پہ پانی کا انتظام کر جائیں جب تک وہ چلتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا کسی بچے کو قرآن کا علم سکھا جائیں انتظام کر جائیں مدرسے سے تعاون کر جائیں صدقہ جاریہ ہے آپ چلے بھی جائیں گے ثواب ملتا رہتا ہے ثواب اب میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا پوری امت صاحبان توجہ ہے پوری امت جو کام کرے نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے عمرہ کرے صدقہ دے قربانی کرے تہجد پڑھے داڑھی رکھے پگڑی پہنے جو کام کرو پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے اگلا جملہ انک سبحان اللہ تے کافی نہیں رہنا جڑا میں بولن لگا پوری امت جو کام کرے اس کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے ہائے 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 پوری جماعت صحابہ کا ثواب ابو بکر یار رہن دیو میری سن لو میں پھر ماحول بنانا تسی پھر ادھر ادھر توجہ کر دیں دیو پوری جماعت صحابہ کا ثواب اکیلے بولیے بولیے ابو بکر کو ملتا ہے کیوں ابو بکر وہ ہے ابو بکر وہ ہے میں یہاں فرض کی بات نہیں کرنے چلا توجہ پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں جبریل امین ساتھ ہیں پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں میں جا کے جب بتاؤں گا میں یوں گیا تھا جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا مانے گا کون جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا نعرہ تکبیر
عظمت مصطفیٰ شان صدیق اکبر جناب قاضی متی اللہ صاحب. ابو بکر وہ، اور یہی ہوا. پیارے آقا جیسے تشریف لائے، سامنے بیٹھے ہیں دو زانو ہو کر جناب ابو بکر. تسی صرف منو ویکھو نا جی، منو پانی دی لوڑ ہی نہیں ہوئی. سامنے دو زانو ہو کر آ کے بیٹھ گئے جناب ابو بکر. توجہ میری جانب، میں پورا نقشہ رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. دو زانو ہو کر آ کے بیٹھ گئے. پیارے آقا فرماتے ہیں، توجہ میری جانب رہے، پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے. حضرت ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں. نگاہیں جھکائے ہوئی عرض کیا، صدقت یا رسول اللہ. صدقت یا رسول اللہ. اب سنیے گا، جبریل آئے تھے، صدقت یا رسول اللہ. مجھے بیت اللہ میں لے کر گئے، صدقت یا رسول اللہ. یوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں پیارے آقا ابو بکر. مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ. اٹوال صاحب جملہ نوٹ کرے ہو، اور میں لفظانہ ذمہ دار ہوں. مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ. مجھے لٹایا، صدقت یا رسول اللہ. جبریل نے میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ. میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ. میں دیکھ رہا تھا. آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، صدقت یا رسول اللہ. جنت سے انوارات لایا تھا جبریل، انہیں میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ. جبریل نے پھر یوں اوپر ہاتھ پھیرا، وہ سینہ ایسے بند ہو گیا، جیسے کھلا ہی نہیں، چاک ہوا ہی نہیں تھا. صدقت یا رسول اللہ. پر راک پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ. پہلا آسمان، صدقت یا رسول اللہ. چوتھا، ساتواں، صدقت یا رسول اللہ. سدرہ، صدقت یا رسول اللہ. جبریل رک گیا، صدقت یا رسول اللہ. میں عرشوں پہ پہنچ گیا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جنت کو دیکھا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ. تیرے دشمن کا انجام دیکھا. جب ساری بات ہو چکی، ساری بات، یوں آمنے سامنے بیٹھے، جب ساری بات ہو چکی تو آقا فرماتے ہیں ابو بکر اشہدو اشہدو. جب ساری بات ہو چکی تو پہلے ابو بکر بولے. ابو بکر کہتے ہیں اشہدو انکا نبی حقا، اشہدو انکا نبی حقا. پیارے آقا نے جب سنا نا کہ ابو بکر یہ کہہ رہا ہے، اب آقا کا جواب سنیے. پہلے ابو بکر بولے اشہدو انکا نبی حقا. پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو اشہدو انکا صدیق حقا. جس کو صدیق خود خدا نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا. خدا کے تھا ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر. وہی ثانی اصلِ نکاح ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے. کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. جناب قاضی متی اللہ صاحب، جناب قاضی متی اللہ صاحب. نعرہ تکبیر. توجہ
توجہ ہے ہن اجازت ہے اچھا میں کہ ہو سکتا تھک گئے ہو فرمائشاں ڈھیر ساریاں نے تے پہلی باری تے بلایا جائے تے آخری باری تے نہیں نہ بلایا چلو تسی بھی کیا بھی بگے ہو گئے نے تو جلدی جلدی چھوڑ لئیے توجہ ہے میرے وال جی سارے نہیں توجہ ہے میں اب آخری جملہ تو وہ عرض کرنا چاہتا تھا اس جانب آنا چاہتا تھا جو حافظ صاحب نے حکم دیا لیکن یہاں سے میرے محترم بھائی حضرت مولانا محمد اشرف اٹھوال صاحب انہوں نے ایک بات کا حکم دیا ہے تو میں 2-3 منٹوں میں وہ بات عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے ایک ہوندی ہے کچی روٹی تے ایک ہوندی ہے سڑی روٹی تسی شکر کرو کوٹ سلطان پور وچ اے دوویں روٹیاں کوئی نہیں کچی بھی کوئی نہیں تے سڑی بھی کوئی نہیں لیکن ایک گل سن لو ایک میرا کلیہ عرض کرا سڑی ہوئی تو تے حال ہی کوئی نہیں سڑی ہوئی تو سڑ جو گئی کچی روٹی دا البتہ حل ہے 2 واری آلتی پالتی مارو پک جاندی ہے توجہ ہے تے اسی او پکی روٹیاں جیڑی اکابرین نے او عقیدہ ساڑھے تک پہنچایا ہے جیڑا حق ہے اعتدال اللہ ہے اعتدال اللہ ہے حق ہے اسی اپنی مرضی نال کدی نہیں عقیدہ چنیاں تے اپنی مرضی نال کدی نہیں شخصیات نو چنیاں کہ اے میں مننا ہے تے اے نہیں مننا جدی نسبت حضور نال ہے انہوں مننا ہے جدی نسبت حضور نال ہے انہوں مننا ہے او گارچ جمن اللہ حسین ہے یا حبشے تو آن اللہ بلال ہے انہوں مننا ہے او پہلے اعلان تے آمین کہن اللہ ابو بکر ہے یا فتح مکہ تے آن اللہ ابو سفیان ہے انہوں مننا ہے جدی نسبت حضور نال ہے میری گلہ سمجھو جدی نسبت حضور نال ہے انہوں مننا ہے انہوں مننا ہے جڑے حضور دے صحابہ نے او حق نے میں ایک جملہ عرض کرن لگا بڑی توجہ نال سنیو اور اے میرا جملہ کئی تقریراں تے باری ہے جے عقیدے نال تے دل نال سنو تے اکاڑے دے کسی بندے دے بارے رائے لینی ہوئے تے اکاڑے ہوں آ کے پوچھ صاحبان توجہ ہے جنی کو سبحان اللہ تسی میرے مرن تو بات کرنی ہے نا وہ جو ادھی ہون کہہ دیو کوٹ سلطان پور دے بندے دے بارے معلومات لینی ہوئے تے کوٹ تو آ کے پوچھ لاہوروں نہیں لاہوریوں نو کی بتاؤ دے بارے لاہور دے بندے دے بارے معلومات لینی ہوئے تے لاہوریاں کو لو پوچھ اسلام آباد تو نہیں تاریخ دے بارے معلومات لینی ہوئے تے مورخ نو پوچھ کتنے پوچھ مورخ نو پوچھ جے تے صحابہ تاریخی شخصیات نے تے پوچھ لیکن میرے کو لو سن صحابہ تاریخی نہیں قرآنی شخصیات صحابہ قرآنی شخصیات تاریخ کو لو تو میں ادوں پوچھوں جدو صحابہ تاریخ نہیں ہونا کو میری گل سمجھ آئی نہیں صحابہ قرآنی شخصیات نے تاریخ تے گند ہے تاریخ نہیں تاریخ ہے
تاریخ کی ہے تاریخ ہے. یہ ساڑھے عقیدے دا حسن ہے کہ جڑے حضور دے صحابہ نے حق نے, جڑے حضور دے نکاح چ آ گئیاں نے وہ مومنہ دیاں ماما نے. کدیاں ماما نے؟ کدیاں ماما نے؟ عائشہ کدی ماں ہے؟ کدی ماں ہے؟ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ, تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, عظمت حضرت عائشہ صدیقہ. چونکہ آج کی نعرہ تقریب تکبیر کے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سراج, الحمدللہ ماشاءاللہ. میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتا ہوں اور میں اجازت چاہ رہا ہوں. آپ حضرت کا بیان سنیے اور انشاءاللہ پھر کبھی میں حاضر ہوا تو تفصیلی بات ہوگی آپ کی خدمت میں. ابھی بھی میں نے 1 گھنٹہ آپ کی سمع خراشی کی ہے. اب آپ حضرت کا بیان سنیے. لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں. اچھا میں چلو ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں. عموماً لوگ بعض دفعہ نا لوگ آپس میں جب بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں تو یہ ایک سوال ہوتا ہے جب کہیں بیٹھتے ہیں ڈیرے میں, بیٹھک میں, دارے پر, ہوٹل میں, چائے کے کھوکے پہ, کہ یار یہ مسئلہ آخر ہے کیا, رولا ہے کیا. ادھر سے بھی کانفرنسیں ہو رہی ہیں, ادھر سے بھی جلسے ہیں, دوسرا ایک طبقہ ہے ان کے ہاں بھی جلسے ہیں اور کانفرنسیں, تو یہ مسئلہ ہے کیا. تو پھر آپس میں جب بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے اور وہ ڈسکس کرتے ہیں. جب کہتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے جو ہر وقت صحابہ کرتا رہتا ہے, ایک طبقہ ایسا ہے جو ہر وقت آل بیت کے تذکرے کرتا رہتا ہے. یہ عوامی رائے ہے, میں اس رائے سے متفق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے, ایک طبقہ آل بیت والا ہے, تو میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ فیصلہ کیجئے. ایک طرف سے اگر صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے آل بیت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ تجزیہ غلط ہے. میں یہ تجزیہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے. اگلا جملہ سننے میں سوکھا ہے, سمجھنے میں تھوڑا سا اوکھا ہے. جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے, اور جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے. اہل بیت والا کہلوانے کی بات نہیں کر رہا, جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے. اہل بیت کو ماننے والا صحابہ کی توہین نہیں کر سکتا, اور صحابہ کو ماننے والا اہل بیت کی توہین نہیں کر سکتا. یہ جن کی اتنی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں, بازاری زبانیں, اور بکواس کرتے ہیں, یہ نہ صحابہ والے ہیں نہ اہل بیت والے. یہ محض فسادی لوگ ہیں, یہ محض فرقہ پرست لوگ ہیں, یہ محض اسلام کے بھی دشمن, اس قوم کے بھی دشمن, پاکستان کے بھی دشمن, امن کو تباہ کرنے والے ہیں. صحابہ کو ماننے والا آل بیت کی گستاخی نہیں کر سکتا, اسی طرح آل بیت کو ماننے والا صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتا. صدق کے دل سے بتائیے, جو آل بیت کو مانتا ہے, جو فاطمہ کو ماننے والا ہے, وہ اس کا انکاری کیسے ہو سکتا ہے جس نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے عقیدے کا یہ حسن ہے, اور ہمارے اکابرین نے ہم تک یہی بات پہنچائی ہے کہ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے, صحابہ ہے تب, اہل بیت ہے تب. ایک حضور کا گھرانہ ہے, ایک حضور کا یارانہ ہے, ہم دونوں کے غلام ہیں, دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں. حسین جنت دا بادشاہ ہے.
حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے حسین بھائی حسن دا پیارا ہے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین کاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے اے گنتی شنتی دا رولا چھٹ دے علی دا سارا گرانہ پاکے نعرہ تکبیر ہمارے یہ عظمت مصطفیٰ کہ صحابہ بھی حق آل بیت بھی حق جیسے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ توحید میں عقیدے میں توحید کے عقیدے میں کوئی لچک لائے تو پھر وہ مومن نہیں رہتا ختم نبوت کے عقیدے میں کوئی لچک لائے تو پھر وہ مومن نہیں رہ سکتا اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کی توہین کوئی کرے تو پھر وہ مومن نہیں رہ سکتا اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رکھے آخر دعوانا